اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری گفتگو نوافل کے بارے میں۔ نافلہ اللہ تعالیٰ نے شب و روز میں 17 رکعت نماز فرض کی ہے، 2 رکعت فجر کی اور 4 رکعت ظہر کی، 4 رکعت عصر کی اور 3 رکعت مغرب کی اور 4 رکعت عشاء کی۔ تو یہ مل کے بن جاتی ہیں 17، 2 رکعت صبح کی فجر کی اور 4 رکعت ظہر کی 6 اور 4 رکعت عصر کی، تو کتنی ہوگی 10۔ پھر جو ہے وہ مغرب کی 3 رکعت تو 10 اور 3 13 اور 4 عشاء کی تو 17 رکعت، 17 رکعت فرض ہے۔ اب اذان محترم، ایک تو یہ کہ انسان کا جو حضور قلب نہیں ہوتا، بہت سی نمازوں میں نقص ہوتا ہے، توجہ کی کمی ہوتی ہے، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کتنی ہی اس کی ہم مثال دیتے کہ کتنی ہی کوئی اچھی چیز آپ لے کر کے آ جائیں تو اس کے اوپر ایک کور چاہیے ہوتا ہے، ورنہ وہ خراب ہو جاتی ہے۔ ڈائمنڈ بھی اگر ہو تو اس کے لیے کیس چاہیے، اگر ڈائمنڈ اسی طرح سے پڑا رہے گا تو یا چوری ہو جائے گا، اس کی ویلیو جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو کیس چاہیے ہوتا ہے، کورنگ چاہیے ہوتی ہے۔ آپ صوفہ خرید کے لے کے آئیں تو وہ گندا ہو جائے گا، اس کے لیے کشنز کے لیے کور چاہیے ہوتا ہے، ورنہ گرد و خاک اس کے اوپر آ جائے گی۔ تو اپنی نمازوں کو گرد و خاک سے بچانے کے لیے، اپنی نمازوں کی قبولیت کے لیے، اپنے نمازوں کو مکمل کرنے کے لیے انسان نوافل ضرور پڑھے۔ تو اب نوافل کس طرح سے پڑھے؟ تو کہہ رہے ہیں جو دن کے نوافل ہیں وہ فرض سے پہلے پڑھے جاتے ہیں، اور جو رات کے نوافل ہیں وہ فرض کے بعد پڑھے جاتے ہیں۔ تو جیسے 2 رکعت نماز ہے صبح کی، تو 2 رکعت نافلہ فجر ہے جو آپ یعنی صبح کی نماز سے پہلے پڑھیں گے، 2 رکعت نماز پڑھ لیں گے نماز صبح سے پہلے۔ پھر اسی طرح سے ظہر کی نماز جب پڑھنا چاہ رہے ہیں تو اس سے پہلے 8 رکعت نماز آپ پڑھ لیں گے، اور پھر اسی طرح سے عصر کی نماز جب پڑھنا چاہیں گے تو 8 رکعت نماز اس سے پہلے پڑھیں گے آپ۔ تو اگر جماعت کی وجہ سے آپ کو اتنا وقت نہ ملتا ہو تو بعد میں بھی پڑھ سکتے لیکن پڑھنی چاہیے۔ پھر جو مغرب کی، تو مغرب کی جو ہے وہ 4 رکعت ہے مغرب کے بعد۔ عشاء کی 2 رکعت ہے جو 1 رکعت بیٹھ کے پڑھی جاتی ہے، اور یعنی 1 رکعت حساب ہوتی ہے، 2 رکعت آپ بیٹھ کے پڑھیں گے تو 1 رکعت حساب ہوگی۔ تو 2 رکعت نافلہ صبح کی ہو گئی اور 8 رکعت ظہر کی ہو گئی، تو 2 اور 8 10، اور 8 رکعت ہو گئی 2 کر کے، 2 رکعت کر کے، 2 رکعت 2 رکعت 2 رکعت کر کے آپ جو ہے وہ 4 نمازیں پڑھیں گے جو نافلہ عصر ہو جائیں گی۔ تو 2 اور 8 10، اور اس میں عصر کی آپ نے 8 رکعت ملائی تو 10 اور 8 18، 18 میں 4 رکعت مغرب کی، وہ بھی 2 کر کے آپ پڑھیں گے، تو 18 اور 4 22، 22 میں جو عشاء کے بعد 2 رکعت بیٹھ کے پڑھیں گے، 1 رکعت حساب ہوگی، وہ ہو گئی 23 میں 11 رکعت، جس کی تفصیل ہم بتائیں گے نماز تہجد، نماز شب۔ 11 رکعت جب آپ ایڈ کریں گے 23 میں تو ہو جائیں گی 34 رکعت، اور 34 رکعت یہ نوافل ہیں، اور اس میں جو وہ 17 رکعت فرض کے ایڈ کریں گے تو ٹوٹل 51 رکعت۔ یہ مولا امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے شب و روز میں 51 رکعت نماز پڑھے، تب وہ اسٹینڈرڈ کا مومن ہے، ورنہ نماز کے لحاظ سے وہ کم ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ اب اس میں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جو نماز شب ہے، نماز تہجد، اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے آپ نے 2 رکعت کر کے اور 4 نمازیں پڑھنی ہے، وہ ہو جائیں گی 8 رکعت۔ تو اسے نماز شب کی نیت سے یا نماز تہجد کی نیت سے پڑھیں گے۔ پھر 2 رکعت نماز آپ پڑھیں گے نماز شف کی نیت سے، شین فا عین، شفا کہتے ہیں ہم، تو نماز شف یعنی وہ بھی جفت کہتے ہیں، تو کیونکہ نماز وتر کے مقابلے میں ہے، تو 2 رکعت نماز پڑھیں گے۔ 8 رکعت تو پڑھ لی آپ نے، 2 رکعت کر کے 4 نمازیں آپ نے پڑھ لی، 8 رکعت ہو گئی۔ اس میں 2 رکعت نماز شف ایڈ کی تو 10 رکعت ہو گئی۔ پھر 1 رکعت نماز آپ پڑھیں گے جسے نماز وتر کہتے ہیں، اور پھر جب وہ نماز کے لیے آپ سورہ حمد پڑھیں گے، اس کے بعد آپ قنوت کے لیے ہاتھ اٹھا دیں گے۔
تو اس قنوت میں آپ 70 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ پڑھیں گے، اور 40 مومنین کے لیے جو آپ کے مرومین ہیں، بزرگ ہیں، ان کے لیے جو ہے وہ 40 ضروری نہیں ہے 40 ہی ہوں، لیکن 40 تک ہو تو اچھی بات ہے کہ مومنین کے لیے آپ مغفرت کی دعا کریں، وہ دعا کریں گے، اور جو اپنی دعائیں آپ کو مانگنی ہیں وہ بھی اس میں مانگ لیں گے. تو اس طرح سے جو ہے وہ یہ آپ کی نماز تہجد اور نماز شب ہو جائے گی. اس کا طریقہ بھی میں نے آپ کو بتلا دیا. باقی جو شریعت نے نماز نافلہ ہے، کیونکہ یہ فرض نہیں ہوتی تو اس کے جو احکام ہیں وہ مختلف ہیں. جیسے فرض نماز میں انسان کو شک ہو جائے تو وہ پھر اس کے الگ احکامات ہیں کہ پہلی دوسری رکعت میں شک ہوا ہے یا تیسری چوتھی رکعت میں شک ہوا ہے. تو لیکن یہاں پر کہنے کہ شک نہیں ہے، کسی بھی ایک طرف وہ لے لے گا تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، تو اس میں شک نہیں ہوتا. ایک بات یہ نہیں، شریعت نے اس میں شک کو جو ہے وہ اہمیت نہیں دی، معیار نہیں بنایا. دوسری بات یہ کہ روب قبلہ ہونا شرط نہیں ہے. روب قبلہ ہونا شرط نہیں ہے، اس لیے کہ آپ اگر جیسے آپ نے وضو کیا اور آپ مسجد تک جا رہے ہیں تو بھی جو ہے وہ جو شرائط کے قیام ہو، کھڑا ہوا ہو، ہل نہیں رہا ہو، روب قبلہ ہو، یہ تمام شرائط جو ہے وہ نافلہ نمازوں میں شرط نہیں ہے. اور اگر کسی نے جیسے مثال سورہ حمد نماز کی نیت کی اللہ اکبر اشارے سے، اب وہ مسجد سے گھر سے مسجد تک کا اس کا راستہ اتنا ہے کہ اس میں 8 رکعت نافلہ نماز ہو جائے گی، وہاں جا کے اس نے فرض پڑھ لی، تو اس کی بھی شریعت نے اجازت دی. ویسے تو یہ کہ انسان مسجد میں جائے، وہاں پر 8 رکعت نماز پڑھے، یہ بہتر ہے. لیکن اگر ایسا نہ بھی کر سکتا ہو تو شریعت نے گنجائش رکھی ہے. گنجائش رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اعتراض نہیں کیجیے گا کہ ایسا کیوں ہے، لیکن گنجائش رکھی ہے. اگر آپ کو اچھی نہیں لگ رہی تو آپ مسجد میں روب قبلہ کھڑے ہو کے آپ سورہ حمد پڑھیں گے. نیت باندھنے کے بعد آپ سورہ حمد پڑھیں گے اور رکوع میں چلے جائیں گے. اس میں دوسرا سورہ پڑھنا بھی واجب نہیں ہے. پھر اگین میں یہاں پہ کہوں گا، اگر آپ کا دل مطمئن نہیں ہوتا تو آپ سورہ بھی اس میں پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن نافلہ نماز کے لیے سورہ حمد شرط ہے اور اس کے علاوہ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر آپ ذکر کے عنوان سے پڑھنا چاہیں تو منع نہیں ہے، پڑھ سکتے ہیں. نفل نماز کو چلتے ہوئے بھی پڑھ سکتے ہیں. جی آپ چلتے ہوئے بھی شریعت نے اجازت دی ہے آپ کو کہ آپ چلتے ہوئے بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کو کوئی ایسا مسئلہ نہیں. تو اگر سب یہ جو نوافل جو ہم انجام دیتے چلتے ہو، تو آئے اس میں جو ہے نا رکوع اور سجود کو ہم رک کر انجام دیں یا چلتے ہوئے اشارے سے جو ہے نا اس کو انجام دینا ہوگا؟ یعنی آپ جیسے نماز پڑھ لیں، جب آپ نے سورہ حمد پڑھ لی تو اس کے بعد آپ رکوع کے لیے اشارہ کریں گے اور پھر سجدے کے لیے الگ سے اشارہ کریں گے. جیسے رکوع کے لیے تھوڑا سا جھکنے کا اور سجدے کے لیے تھوڑا زیادہ جھکنے کا اشارہ کریں گے، اور اشارے سے رکوع اور سجود کے ذکر پڑھ لیں گے. مین چیز جو نوافل میں ہے وہ ذکر ہے کہ پھر اور سے انسان جو ہے وہ مستعد اور تیار ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے. یعنی وہ اگر مثال کے طور پر ہم لوگ کیا کرتے ہیں، نوافل پہ اعتراض کرتے ہیں. اگر یہی نافلہ ہم اس طرح سے جس طرح سے بتائی گئی یہ پڑھ لیں تو ہم جو ہے وہ بہتر طور پر جو ہے وہ فرائض انجام دیں گے. پروردگار ہمیں نافلہ نمازوں کو پڑھنے اور ان کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. اچھا.